شہزاد یوسف صاحب نے پوچھا تھا کہ ناک کی نرم ہڈی کہاں تک ہوتی ہے. اس کے جواب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ناک کے اندر جو نرم حصہ یعنی ابتدائی طور پر ناک جہاں سے شروع ہو وہاں جو نرم حصہ جہاں ختم ہو اس کے بعد وہ نرم ہڈی شروع ہوتی ہے. یہ ہے مراد ناک کی نرم ہڈی سے. فریال وحید صاحبہ نے پوچھا حق مہر کا شرعی کوئی حساب ہے یا باہمی رضامندی سے طے کر دیا جائے. دیکھیں حق مہر کی کم سے کم مقدار تو متعین اور فکس ہے اور وہ ہے 10 درہم چاندی یا اس کی قیمت تقریباً 3 تولہ چاندی بنتی ہے. یہ ہے کم سے کم مقدار. جہاں تک تعلق ہے حق مہر کی زیادہ مقدار کا تو کوئی زیادہ مقدار اسپیسیفک اس طرح تو فکس نہیں ہے کہ اتنے لاکھ اتنے ہزار یا اتنے روپے کے اندر کوئی مہر مقرر کیا گیا ہو شرعاً. ایسا کچھ نہیں. البتہ ایک بات ذہن میں رکھیں حق مہر کتنا رکھنا چاہیے. شوہر کی استطاعت بیوی کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کیا جائے. بہت اہم جملہ ہے مہر کی تعین سے متعلق دوبارہ ادا کرتا ہوں. شوہر کی استطاعت بیوی کی حیثیت کے مطابق. ہوتا کیا ہے بعض اوقات شوہر کی استطاعت چند ہزار تک کی ہوتی ہے. دکھاوے کے لیے مبالغہ آرائی کے لیے لوگوں میں اپنی عزت افزائی کے لیے کیا کام کیا جائے گا کہ لاکھوں کے اندر مہر مقرر کر دیا. وہ شوہر کی استطاعت ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے مہر مقرر کرنا یہ غلط ہے. دوسری بات شوہر کی استطاعت اور ساتھ ساتھ بیوی کی حیثیت. بعض اوقات بیوی کی حیثیت 5,000 8,000 روپے تک کی ہوگی اور بعض اوقات لاکھوں سے بھی زیادہ حیثیت ہوگی. ایک خاتون ہے اور اس خاتون کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ اپنے گھر کے اندر ہی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. مالی کشادگی اور فراوانی ہے. ماشاءاللہ 5,000 8,000 10,000 روپیہ وہ کھانے پر یا یومیہ آئس کریم وغیرہ پر ہی خرچ کر لیا کرتی ہے. اللہ نے ان کے گھر میں فراوانی اور کشادگی عطا کی ہے. ایسی خاتون کو اگر آپ 5 7 8,000 روپے مہر مقرر کروا کر کے دیں گے تو یہ کوئی بہتر اور افضل راستہ نہیں ہے. یہ بہتر اور افضل مہر نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ساری زندگی میں عورت کو ذاتی رقم ایک ہی مرتبہ ملتی ہے اور وہ مہر کی رقم ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی ہے جو کچھ پیسہ ہے وہ سارے کا سارا والد کا ہے باپ کا ہے. شادی ہو گئی تو جو کچھ پیسہ آ رہا ہے وہ سارا شوہر کا ہے. عورت کا ذاتی پیسہ ذاتی رقم ایک ہی ہوتی ہے اور آنرشپ ملکیتی پیسہ اس کا وہ ہوتا ہے جو اس کو مہر کے طور پر ملتا ہے. وہ اس کا ذاتی پیسہ ہوتا ہے. اب یہ معقول رقم ہونی چاہیے. بعض اوقات کوئی دیہات کوئی جنگل بیابان کسی گوٹھ کے اندر رہنے والی کوئی خاتون ہے وہاں 5,000 6,000 روپے بھی اگر آپ مقرر کر لیں گے تو یہ بیوی کی حیثیت کے مطابق بالکل درست ہے. اور اگر کوئی بہت زیادہ اعلیٰ درجے کے گھرانے مالی کشادگی والا فراوانی والا گھرانہ ہے وہاں پر اگر آپ 50,000 روپے مقرر کریں گے تو وہ کم ہوگا. تو ہمیشہ بیوی کی حیثیت کو بھی دیکھنا چاہیے اور شوہر کی استطاعت کو. ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے مہر مقرر کرنا چاہیے. یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ مہر ادائیگی کی نیت سے مقرر کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ بہت زیادہ مہر رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں دینا کس نے, ارے کون دے گا کون لے گا. یہ انتہائی ناجائز خطرناک اور حرام بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی ایک حدیث کے اندر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مہر مقرر کیا گیا ہو اور مہر دینے کی نیت نہیں ہے فرمایا یہ بدکاری یہ گناہ نہیں ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے مہر اتنا مقرر کریں جتنا آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں. مہر جتنا آسانی کے ساتھ ادا نہ کر سکے اتنا مہر کبھی نہیں مقرر کرنا چاہیے. فریال وحید صاحبہ نے ہی ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا ہے سحری کا وقت فجر سے کتنی دیر پہلے ختم ہوتا ہے. دیکھیں منٹوں کے حساب سے ہر علاقے کے اعتبار سے نہیں بتایا جا سکتا. ہمارے ہاں یہ بھی ایک عجیب رواج ہے کتنے منٹ کتنے سیکنڈ. ہر شہر ہر علاقے کا اپنا ایک چارٹ اپنا ایک نقشہ اوقات سحر و افطار ہے, اس کے مطابق کرنا چاہیے. صبح صادق ہونے پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے اصولی بات. اب آپ نقشہ دیکھ کر سحری کے وقت ختم ہونے سے احتیاط کا تقاضا یہ کہ 1 2 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں. عبد الرحمان راز صاحب نے پوچھا امساک کے وقت سے کیا مراد ہے. یہ سوال واضح نہیں ہے. البتہ امساک کا لغت کے اندر معنی ہوتا ہے رکنا روکنا رکنا. تو بات یہ ہے کہ امساک عن المفطرات الثلاثہ کھانے پینے ازدواجی تعلق کو سے رکنے کا نام روزہ ہے. تو امساک اس اعتبار سے روزے کو بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کھانے پینے سے رک رہے ہیں. تو یہ ہے. شیری خان صاحب نے پوچھا ہے نہیں بلکہ آفرین نوید صاحب نے کسی پر دم واجب ہو عرفات کے پاس جو جگہ ہے جہاں قربانی ہوتی ہے تو کیا یہ بھی حرم کی حدود میں شامل ہے یعنی مینا کا علاقہ. اس کا جواب یہ ہے کہ عرفات حدود حرم میں نہیں ہے بلکہ حل میں ہے.
وہاں دم کا جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے. منا حدود حرم میں ہے، البتہ وہاں ذبح کرنا جائز ہے، بلکہ وہاں اگر ذبح کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. خلاصہ یہ کہ دم کا جانور عرفات کی حدود کے اندر ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے. ہدایت اللہ صاحب نے پوچھا قوم لوط علیہ السلام جس قبیح فعل میں مبتلا تھی، کیا اس فعل کو لواطت کہنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف لفظ لواطت منسوب نہیں ہے، بلکہ ان کی قوم کی طرف یہ منسوب ہے. لہذا یہ لفظ کہنا شرعاً کوئی منع نہیں ہے، مگر ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ لفظ کہا جائے. کوئی بھی اور لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، غیر فطری فعل یا اسی طرح سے بدکاری یا حرام کام. سمیہ خان صاحبہ نے پوچھا ہے کیا روزے کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے. روزے کی حالت میں نکاح منعقد کیا جا سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، البتہ ازدواجی تعلق ظاہر ہے کہ قائم کرنا روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے. ثاقب علی صاحب نے پوچھا تصویر بنوانا جائز ہے؟ دیکھیں، تصویر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے جو ڈیجیٹل کیمرے سے موبائل یا سی ڈی پلیئر یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے اندر جو تصویر ہوتی ہے، ہماری تحقیق کے مطابق شرعاً وہ تصویر محرم نہیں ہے. اگر وہ تصویر کوئی کھینچتا ہے تو اس کو حرام تصویر کھینچوانے کے گناہ کے اندر مبتلا کار حرام کرنے والا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. البتہ اس میں مشورہ یہ دیا جائے گا کہ اگر تو ضرورت ہو تو وہ اختیار کرنا چاہیے، ضرورت نہ ہو تو اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بہتر بات ہے تاکہ لوگ اس سے کوئی اور جواز کی شکل اختیار نہ کریں. ایک تصویر وہ ہوتی ہے جو پرنٹ ہوتی ہے، یعنی کمپیوٹر یا کیمرے یا موبائل سے آپ نے تصویر کھینچی اور اس ڈیجیٹل کیمرے کے اندر جب تک ہے تو اس کی گنجائش ہے، ڈیجیٹل کیمرے کے اندر جب تک ہے. لیکن جب آپ نے اس کا پرنٹ نکال دیا، پیپر پر جب وہ آ گئی تو اب وہ تصویر محرم کے حکم کے اندر آ گئی. اب اس کا سایہ ہے، اس کو چھوا جا سکتا ہے، اس کو پکڑا جا سکتا ہے. وہ ظل دار سایہ دار تصویر ہے، وہ بنوانا ناجائز ہے، اس سے اعتراض کرنا لازم ہے. جہاں تک کسی مجبوری کا تعلق ہو معرفت کے لیے، جیسے پاسپورٹ، شناختی کارڈ وغیرہ، اس کی گنجائش ہے. احتشام الحق صاحب نے پوچھا جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کیا ان سے ہم شادی کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو کسی مرد نے پہلے زکوٰۃ دی ہوئی تھی، اس وقت تک وہ اس کی بیوی نہیں تھی، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. حافظ آفریدی صاحب نے پوچھا اگر ٹریفک میں دھواں چھوڑنے والی گاڑی کا اثر بھی گلے میں محسوس ہو تو روزے کی کیا حیثیت ہے؟ روزہ درست ہو جائے گا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بابر خان صاحب نے پوچھا نماز میں عمل کثیر سے نماز نہیں ہوتی، عمل کثیر سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری مقداریں